نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. معزز سامع کرام اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے نقشے قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقشے قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا. ملت اسلام کے نوجوانوں، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں. بارگاہ سے دعا کیجئے کہ خالق کائنات نے مجھے صحیح بات کہنے اور پورے امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوان دوستو، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ سماج کن کن خرابیوں سے دو چار ہے. اس کا اسباب و وجوہات کیا ہے، ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہے، ان کو اس مختصر سبق میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے. لیکن شدت سے دور حادث کے بعد شدید فتنوں کے اجمالاً طور پر وضاحت کر دینا چاہتا ہوں. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اولاً اس فتنہ کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری وائی کام کر دیا ہے، جسے لوگ سنیما سے یاد کرتے ہیں. حضرات، ایک دور تھا کہ گانا بجانا ناچنا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا. اونچے اور بڑے درجہ کے لوگ تو درکنار، کم درجے کے لوگ جس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتے تھے. کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچ اور گائے؟ کیا ممکن تھا ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں. لیکن افسوس آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سنیما ہے جہاں مردوں اور عورتوں کے گول کے گول نظر آتے ہیں. شریف زادیہ خود ایک طرح کے فرائض انجام دیتی ہے. گندے اور فحش قصوں کی اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے بے باکی سے حصہ لیتی ہے. شرم و حیا پر ہوتی ہے مگر ان کے سامنے مردوں اور عورتوں کے گروہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور قہقے لگا کر ان کو خوب دانت دیتے ہیں اور خود ہی اپنی تہذیب کا مذاق اڑاتے ہیں. افسوس، ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ مالدار اور غریب سبھی اس بیماری میں مبتلا ہے. سنیما دیکھنا ضروریات زندگی میں خیال ہو گیا ہے کہ یہی انسانیت ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ تماشا کیا جائے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں، مگر ہم ہے کہ آپ کا امتی ہے اور بڑے زور و شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود فلمیں بناتے اور دیکھتے ہیں. سینکڑوں ہزاروں گھروں کی چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف نالن کی انتنا دکھا دیتی ہے. ٹی وی پر پروگرام اور فلم آتی ہے اور یوں کہا جاتا ہے ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے سائنس کی باتیں معلوم ہوتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے کارخانوں کی پیداوار کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے کارخانوں کی پیداوار کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے ہڑتالوں کے اسباب معلوم ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھنے سے انسان کی زندگی میں ترقی راہیں کھلتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے بچہ ہوشیار ہوتے ہیں. ہے افسوس ایک حرام اور ناجائز چیز کو اس کے فوائد بیان کر کے جائز سمجھا جاتا ہے. اسلام کے پاس بانو جن فوائد کو شمار کرایا گیا ہے وہ دوسری چیزوں سے بھی اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اخبار رسائل اور ویڈیو کے ذریعے بھی ایسے باتیں معلوم ہو سکتی ہے. یاد رکھیں ٹیلی ویژن پر وہ خطرناک شے ہے جس کے ذریعہ عورتوں، مردوں، بچوں اور بڑوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. بے حیائی کیسی غالب ہوتی ہے، معاشرہ کس قدر تباہ ہوتا ہے. خاندان کے تمام افراد، ماں باپ اور سب اولاد بے حیائی کا معائنہ کہتے ہیں. بے حیائی کا معائنہ کہتے ہیں. حرم و شرم جاتی رہتی ہے.
ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے کے واقعات پیش کرتے ہیں۔ اس میں پھانسی اور یانیت اور شہوت انگیز مناظر کی کثرت ہوتی ہے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اسی سے میں چند باتوں کو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔